اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله نلت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ سورہ مبارکہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 159۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فبما رحمت من اللہ، بس جو اللہ کی جانب سے رحمت ہے اس کے سبب نلت لہم، آپ ان لوگوں کے لیے کیا ہو گئے؟ نرم خو ہو گئے، آپ کا مزاج نرم ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ خداوند کریم کی رحمت کے سبب۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب، اور اگر آپ سخت گیر ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، لانفضوا من حولک، تو یہ جو آپ اصحاب دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ فاعف عنہم، بس آپ ان کی جو غلطیاں ہیں، جو ان کی کوتاہیاں ہیں، ان سے درگزر کیجئے۔ واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیجئے۔ وشاورہم فی الامر، اور معاملے میں ان سے مشورہ لیجئے۔ فَإِذَا عَزِمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورے کے بعد جب آپ کوئی فیصلہ لے لیں تو فیصلہ لینے میں اللہ پر توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، خداوند کریم توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ ابھی سیمسٹر شروع ہوا ہے، اور یہ شاید دوسری کلاس ہے یا پہلی کلاس ہے۔ علم دین اور بالخصوص کوئی بھی علم ہو، اس علم کے ساتھ ساتھ اگر تربیت نہ ہو تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ خود خداوند کریم نے سرکار ختمی مرتبت کی جو بعثت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتا ہے، یعنی تربیت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو تزکیہ کا عمل پہلے ہے، تعلیم کا عمل بعد میں ہے۔ جب تک تعلیم تربیت سے نہیں ملے گی اس وقت تک وہ نتیجہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے عجیب و غریب یعنی کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں کہ مثال کے طور پر نوجوان لڑکے ہیں یا نوجوان لڑکیاں ہیں، باہر کی یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، مغربی ممالک کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آئے دن یہ خبر آتی ہے کہ یونیورسٹی میں حملہ ہو گیا، ایک لڑکے نے جو ہے وہ پسٹل لے کے فائرنگ کر دی، اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ یا پاکستان کی یونیورسٹی کی اب بات کریں تو مثال کے طور پر خبر آتی ہے کہ بھئی یونیورسٹی کے لڑکے نشہ کی لت میں لگ رہے ہیں، یا یونیورسٹی کی لڑکیاں مثال کے طور پر نشے کی لت میں لگ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ کس چیز پر ہے؟ تعلیم پر ہے، تربیت پہ نہیں ہے۔ خیر پاکستان میں تو تعلیم پہ بھی نہیں ہے، لیکن جو رہا سہا کچھ ہے وہ ہم صرف فوکس کر رہے ہیں کہ بچے کو کسی طریقے سے ڈگری مل جائے، اور جیسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ڈگری مل جائے گی تو اس کی لائف سنور جائے گی، وہ اچھی جگہ جاب کر لے گا، اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر اس کی شادی ہو جائے گی، اس کی زندگی اچھی گزرے گی۔ تو یہ ایک سوچنے کا انداز ہے جو ہم سوچتے ہیں، اور ایک سوچنے کا انداز یہ ہے کہ بالآخر ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہو کے جانا ہے ایک اگلی دنیا میں، یعنی جس کو ہم فیوچر سمجھ رہے ہیں وہ در حقیقت فیوچر ہے ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ ایک خواب ہے۔ جیسے مولا کائنات نے فرمایا کہ الناس نیام، لوگ سب کے سب سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب یہ مریں گے تو پھر خواب غفلت سے بیدار ہوں گے۔ تو دیکھا جائے تو ہم سب کے سب کیا ایک بہت ہی مختصر سی زندگی گزارنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ
بہت تاکید کے ساتھ آپ دیکھیں گے ائمہ علیہ السلام کی روایات میں جو کہا گیا ہے دار و ممرن، دنیا کو کیا کہا گیا؟ دار ممر۔ دار ممر یعنی گزرگاہ، ایک راستہ ہے، یعنی راستے میں انسان کبھی بھی ٹھہرتا نہیں ہے، نہ ہی اس راستے کو اپنا مکان بناتا ہے، بلکہ ایک راستہ ہے، یہاں سے گزر کر اس کو جانا ہے ایک الگ جگہ پر۔ اگر اسی راستے کو انسان منزل بنا لے تو کبھی بھی اپنے اصلی ہدف تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو اصلی ہمارا فیوچر ہے، مستقبل ہے، بالآخر وہ آخرت ہے۔ اس دنیا تو بہرحال کٹ جائے گی، ہر ایک کی کٹ رہی ہے اور کٹ جائے گی، یعنی غریب شخص کی بھی دنیا کٹ رہی ہے، امیر شخص کی بھی دنیا کٹ رہی ہے، جو بیمار ہے اس کی بھی دنیا بالآخر کٹ رہی ہے، جو صحت مند ہے اس کی بھی دنیا کٹ رہی ہے۔ بالآخر یہ دنیا گزر جائے گی، آپ چاہے جس حال میں بھی ہوں، آپ بہت اچھی لائف جی رہے ہوں، بہت اچھی زندگی جی رہے ہوں دنیاوی اعتبار سے، تب بھی یہ گزر جائے گی۔ اور آپ اگر کہا جائے کہ میری زندگی، خدا نخواستہ کوئی مومن یہ خیال کرے کہ سب سے بدتر زندگی میری ہے دنیاوی اعتبار سے، کہ نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس گاڑی ہے، نہ میرے بچے مثال کے طور پر صحیح طریقے سے پڑھ پا رہے ہیں، اگر اس خیال کو بھی انسان سوچے تب بھی یہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ تو ہر زندگی ختم ہو جانے والی ہے، جو رہنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ تو کیونکہ ہمارا فوکس نہیں ہے تربیت کے اوپر، لہٰذا ہمارا سارا فوکس ہے آ گیا کس کے اوپر؟ ڈگری کے اوپر، یعنی ڈگری ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، اور جتنے بھی انبیاء کو بھیجا گیا اصل ہدف یہی تھا کہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی کیا کی جائے؟ تربیت کی جائے۔ لہذا جب مثال کے طور پر پرانے زمانے کی بات کروں، حوزے کی بات کروں میں، حوزہ علمیہ نجف یا حوزہ علمیہ قم، وہاں پر حاضری کے لیے رجسٹرڈ نہیں ہوتا تھا، کوئی حاضری نہیں ہوتی تھی، اٹینڈنس نہیں ہوتی تھی۔ کیوں نہیں ہوتی تھی اٹینڈنس؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر طالب علم ذمہ دار ہے تو بغیر کسی عذر کے چھٹی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے درس میں کوئی اجبار نہیں تھا کہ آپ فلاں کے درس میں بیٹھیں، فلاں کے درس میں بیٹھیں، فلاں کے درس میں بیٹھیں، اس لیے کہ معلوم تھا کہ کیونکہ یہ طالب علم ہے، پڑھنے آیا ہے یہاں پر، لہٰذا یہ گھر پہ بیٹھ کے سوئے گا نہیں، یہاں پر آ کے پڑھے گا۔ ہمارے استاد کا ایک واقعہ تھا، وہ گئے ایران میں، غالباً شاید 40 کا موقع تھا، تو آیت اللہ سستانی کے دفتر سے کچھ ہدیہ دیا گیا، ان کے ساتھ کچھ طالب علم بھی تھے، یعنی حوزے کے طالب علم، تو ان کو کچھ ہدیہ دیا گیا کہ یہ ہدیہ ان طالب علموں کے لیے۔ تو انہوں نے اسی طریقے سے ایک ٹیبل تھی، اس ٹیبل کے اوپر وہ ہدیہ رکھ دیا۔ ہدیہ کیا ہے؟ $100 کی گڈی ہے، $100 کی گڈی ایسی رکھ دی انہوں نے، اور کہا کہ ایک ایک طالب علم آتے جائے اور اس کو $1 کی یعنی ایک نوٹ اٹھائے اور چلتا جائے۔ تو کسی دوسرے شخص نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے ایسے رکھ دیے پیسے، تو کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ $، ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ طالب علم ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ طالب علم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کیا حق ہے۔ اگر اتنا علم دینے کے بعد، اتنا حوزہ پڑھنے کے بعد بھی مجھے کیمرہ لگانا پڑے اور مجھے $1 یا بندہ بٹھانا پڑے کہ وہ سب کو $1 دے، اس کا مطلب کیا ہے کہ علم صرف سکھایا گیا، تربیت نہیں ہوئی ہے۔ کیونکہ تربیت نہیں ہوئی ہے لہٰذا ہمیں کیمرے لگانے پڑتے ہیں، صحیح نا؟ مدرسے میں بھی کیمرے ہیں، یہاں پہ بھی کیمرے ہیں۔ کیوں کیمرے ہیں؟ یہ اس کا ہدف کیا تھا؟ یعنی اسلامی تعلیم یہ تھی کہ ان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے، صحیح ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا تھا، لیکن ہم نے کیا سکھایا؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ جب کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تربیت نہیں کی، آپ نے صرف علم دیا لیکن تربیت نہیں ہوئی۔ بالخصوص یعنی یہ جو تعلیم ہے جو جس کے لیے ہم یہاں پر آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں، میں خود بھی ایک طالب علم ہوں، آپ اور ہم مل کر جو ایک مباحثہ کر رہے ہیں، بالآخر یہ تعلیم اسی وقت فائدہ دے گی جب تربیت کے ساتھ ہوگی، اور اس تربیت کا نام ہے تزکیہ نفس۔ اس تزکیے کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم چیز ہے وہ اخلاق ہے، جیسے کہ خود رسول خدا کے بارے میں خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ نِلْتَ لَهُمْ، یعنی وہ سرکار ختمی مرتبہ جو معلم انسانیت ہیں، پوری انسانیت کو درس دینے، تعلیم دینے آئے ہیں،
ان کے بارے میں خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہو گئے؟ نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کیا ہوتے؟ سخت گیر ہوتے، بہت زیادہ باتوں کو پکڑنے والے ہوتے، سختی سے کام لیتے، آپ کی گفتگو میں ایک سختی ہوتی، آپ کا دل سخت ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب کے سب کیا ہوتے؟ آپ کے بعد سے بکھر جاتے. جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ماں باپ میں سے بچہ زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ماں سے محبت کرتا ہے. کیوں ماں سے محبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ ماں نرم دل ہوتی ہے، پیار سے بات کرتی ہے. باپ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جابر اور ستمگر ہوتا ہے، لیکن کیونکہ بالآخر وہ ایک مرد ہے اور اس کا حوصلہ کم ہے. یعنی ماں کے مقابل میں مرد کا جو باپ کا حوصلہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. ماں کو پورا دن بچہ تنگ کرتا ہے، پورا دن ماں برداشت کرتی ہے، لیکن باپ جب آیا ہوا ہے، مثال کے طور پر ڈیوٹی کر کے آیا ہے، جاب کر کے آیا ہے، اور اس کے سامنے کوئی بچہ تھوڑی سی ضد کرنے لگے تو فوراً سے جو باپ ہے وہ اس کا جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو لے کے جاؤ میرے پاس، حوصلہ نہیں ہے اتنا. تو کیوں ہے کیوں بچہ جو ہے ماں سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، باپ سے نہیں رکھتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ماں نرم دل ہے، نرم خو ہے. اسی طریقے سے رسول خدا کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ جو ہے وہ سخت دل ہوتے، آپ کی زبان سخت ہوتی، ہر ایک سے سختی سے بات کرتے، تو کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کو چھوڑ کے کیا کرتے؟ سب کے سب چلے جاتے، کوئی آپ کے گرد جمع نہیں ہوتا. یعنی اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی معلم انسانیت ہے اور رسول میں سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، تب بھی اس کو اخلاق اپنانا پڑے گا. اگر اس نے اچھا اخلاق نہیں اپنایا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ تربیت نہیں ہو پائے گی، تعلیم نہیں ہو پائے گی. لہذا جس رسول کو بھیجا اس رسول کو کیا بنا کر بھیجا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم کی منزل پر. کہ جب کفار اور مشرکین نے اعتراض کیا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اگر یہ قرآن نازل ہی ہونا تھا تو یہ قرآن مکہ یا مدینہ میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ بڑے آدمی سے ان کی مراد کیا تھی؟ پیسے والے پر. یعنی مکہ اور مدینہ میں اتنے مالدار لوگ ہیں، تو اگر قرآن نازل ہونا تھا تو مالدار لوگ پہ نازل ہوتا. یہ جو عبداللہ کا یتیم بیٹا ہے اس کے اوپر قرآن نازل ہو گیا. اس کے جواب میں کیا کہا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، آپ خلق عظیم کے منزل پر فائز ہیں. یعنی قرآن نے بڑے ہونے کا معیار دے دیا کہ بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس پیسہ ہو، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کا کردار عظیم ہو. یہی بات جناب ابو طالب نے خطبے میں کی تھی، خطبہ نکاح میں. جس وقت نکاح ہو رہا تھا جناب خدیجہ کے ساتھ، تو اس وقت جب جناب ابو طالب نے خطبہ دیا تھا تو یہی بات کہی تھی کہ اگر یہ جو میرا بھتیجا محمد تم دیکھتے ہو کہ اگرچہ کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن مال کیا ہے؟ حائل زائل، یعنی ایک سایہ ہے جو کہ ہاتھ کا ایک میل ہے جو ختم ہو جانے والی چیز ہے. پھر اس خطبے میں کہا تھا کہ یہ جو میرا بھتیجا محمد ہے، اگر پورے عرب میں، پورے قریش میں اس کو تولا جائے، اس کے مقابل کا کوئی بندہ تمہیں مل جائے کردار کے اعتبار سے، تو کوئی اس کے مقابل کا نہیں ہے. تو وہاں پر بھی جناب ابو طالب نے یہ واضح کر دیا تھا کہ رسول اللہ کے کردار کے جیسا کسی کا کردار نہیں ہے. تو یہ اخلاق جو طالب علم کو اپنانا بہت ضروری ہے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ خلق. خلق کی جمع ہے اخلاق. اخلاق یا خلق ایک ملکہ ہے، ایک استعداد ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایک مرتبہ کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لے یا کسی کو اچھے طریقے سے سلام کر لے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، بلکہ اس وقت اس کا اخلاق اچھا کہلائے گا کہ جب یہ چیز اس کی عادت میں شمار ہو جائے. یعنی وہ ہر ایک سے اچھے طریقے سے ملتا ہو، ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہو، تب کہا جائے گا کہ یہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اچھے اخلاق والا ہے. یعنی جب تک اچھی صفات اس کے وجود کا حصہ نہیں بن جاتی اس وقت تک اس کو اخلاق نہیں کہا جائے گا. تو خلق جو ہوتا ہے جس کی جمع اخلاق ہے، اس کا مطلب ہے سجیت، اس کا مطلب ہے استعداد، اس کا مطلب ہے صلاحیت. جب تک وہ صلاحیت پیدا نہیں ہو جائے گی اس وقت تک کسی شخص کو اچھے اخلاق والا یا برے اخلاق والا نہیں کہا جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص ایک مرتبہ کسی سے برے انداز میں بات کر لے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا اخلاق بہت برا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہی والی بات یاد رہے گی کہ انسان کو ہمیشہ برائی یاد رہتی ہے، اچھائی انسان بھول جاتا ہے.
تو اگر ایک مرتبہ کسی نے کسی سے برے طریقے سے بات کر لی اور آپ وہاں پر موجود تھے، آپ نے کہا کہ نہیں اس کا اخلاق تو بہت برا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں؟ کیونکہ وہ ایک دفعہ تھا، ایسا نہیں کہ وہ ہر دفعہ اسی طریقے سے بات کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ غصے میں ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ ہو، اس وجہ سے اس نے سخت طریقے سے بات کر لی۔ تو یہ جو اخلاق ہے جس کا نام استعداد اور اس کا نام صلاحیت ہے، یہ اخلاق دو قسم کا ہوتا ہے، جیسا کہ روایات میں دو قسم کا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو سجیت ہوتا ہے، جو جبلت میں شامل ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، انسان کی خلقت میں شامل ہوتا ہے، جیسے کہ غالباً چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اخلاق جو ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک سجیہ ہے اور ایک نیت ہے۔ نیت کا مطلب کیا ہے؟ راوی نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو، جو سجیت ہے یعنی جس کی خلقت میں ہی اچھا اخلاق شامل ہے، اس کو اپنے اوپر جبر نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی خلقت میں شامل ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہر وقت ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے، ہمیشہ ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ بہت ٹھنڈے مزاج سے گفتگو کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی خلقت میں شامل ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کی خلقت میں شامل نہیں ہے ٹھنڈا مزاج، وہ گرم مزاج کا آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اس گرم مزاجی پر کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اور جبر کر کے اپنے آپ کو لے کر آتا ہے کہاں پر؟ نرم مزاجی کی طرف۔ امام سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے کون سا اخلاق افضل ہے؟ امام نے فرمایا کہ جو صبر کر رہا ہے اچھے اخلاق پر، اس کا اخلاق کیا ہے؟ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ جس کی خلقت میں شامل ہے اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، لیکن جس کی خلقت میں شامل نہیں ہے، یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کہ جس کو نعوذ باللہ نستجیر باللہ کسی شخص کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے، وہ رہ ہی نہیں سکتا جھوٹ بولے بغیر، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی وہ خواہ ہی جھوٹ بولتے ہیں، اتنی عادت ہو گئی کہ خواہ ہی جھوٹ بولتا ہے۔ اب اگر وہ چاہے کہ میں سچ بولوں تو اس کو کتنا جبر کرنا پڑے گا اپنے اوپر، یعنی اس کو محنت کرنی ہے اپنے اوپر۔ تو کیونکہ اس کو اپنے اوپر محنت کرنی ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس کا اخلاق کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس کے مقابل میں وہ شخص کہ جو نہیں جھوٹ نہیں بولتا، اس کی عادت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو اس کو محنت نہیں کرنی کوئی۔ جس شخص کو محنت کرنی ہے اس کا اخلاق کیا ہے؟ افضل ہے۔ سرکار ختمی مرتبت کے بارے میں جو قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ خلق عظیم کی منزلت پر فائز ہیں، اور آپ کا جو اخلاق تھا وہ ایسا اخلاق تھا کہ دوست اور دشمن دونوں اس کی گواہی دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعثت یعنی اپنا اعلان نبوت سے پہلے جو سرکار نے اخلاق اپنایا ہے، کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر قریش والوں سے پوچھا کہ اے قریش والو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے یہ کواز ہو کر کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے۔ ان میں سب میں کون کون شامل ہے؟ ابو جہل بھی شامل ہے، ابو لہب بھی شامل ہیں، بڑے بڑے جتنے بھی تھے سب شامل ہیں۔ سب نے کہا کہ ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، نہیں دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ کیونکہ تم نے مجھے جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا ہے، تو لہٰذا اب میں کہتا ہوں کہ تمہارا کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے، اس ایک اللہ کی پرستش کرو، عبادت کرو، میں اس اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں۔ پھر یہاں سے لوگ پلٹ گئے اور کہا کہ یہ تو یعنی اب دیکھیے کہ اس کے بعد سے رسول خدا کو ہر قسم کی تہمت لگائی لوگوں نے، کسی نے یہ نہیں بولا کہ جھوٹا ہے، یعنی یہ کہا کہ ساحر ہے، اس کے اوپر یہ جادوگر ہے، یا مجنون ہے، اس کے اوپر جنون طاری ہو گیا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بولا کہ یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ خلق عظیم اس قدر سرکار ختم مرتبت کا تھا کہ روایت ہے کافی میں ایک شخص کو کہ جس کی وفات ہو گئی، اصحاب اس کا جنازہ لے کر آئے، اور جنازہ لانے کے بعد چاہا کہ قبر کو کھودا جائے، لیکن اس کی قبر کھدتی نہیں تھی۔ جتنے اوزار وہ استعمال کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کسی چٹان پر وہ اپنے اوزار چلا رہے ہیں۔ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ
ایک ہمارا صاحب ہے، ہمارا دوست ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، ہم اس کی قبر کھودنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہم اوزار چلا رہے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی چٹان پر اوزار چلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس پر ایک جملہ کہا۔ اب اس جملے کے دو معنی کیے ہیں لوگ، یعنی جو مفسر ہیں انہوں نے دو معنی کیے ہیں کہ بھلا کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے جبکہ تمہارا مرنے والا اچھے اخلاق کا آدمی تھا، یعنی کیونکہ وہ اچھے اخلاق کا آدمی تھا لہٰذا اس کے لیے زمین کو نرم ہونا چاہیے تھا۔ یعنی ایک تعجب کیا رسول خدا نے۔ ایک معنی یہ ہے اس عبارت کا، اور ایک معنی یہ ہے کہ کیوں کر زمین سخت نہ ہو جبکہ تمہارا مرنے والا اچھا اخلاق نہیں رکھتا تھا۔ یعنی اگر کسی کا اخلاق اچھا نہ ہو تو زمین کیا ہو جاتی ہے، اس کے لیے سخت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ ایک پانی کا جگ لے کر آؤ، مرتبان لے کر آؤ، اور وہ پانی میرے ہاتھوں پر ڈالو۔ پانی ڈالا گیا، اللہ کے رسول نے پانی کو زمین پر چھڑکا۔ پھر اس کے بعد جب اوزار چلائے گئے تو اصحاب کہتے تھے کہ گویا ہم اپنے اوزار سے ریت پھینک رہے ہیں۔ یعنی وہ رسول خدا جو خلق عظیم کی منزلت پر فائز ہے، اس کے ہاتھوں سے مس ہوا پانی جو سخت زمین کو کیا کر دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے کا ایک اور روایت بھی یہ بھی کافی میں نقل ہوئی ہے کہ جو چھٹے امام سے نقل ہوئی ہے کہ جو ایک دن اللہ کے رسول ایک پہاڑ کی گھاٹی میں بیٹھے ہوئے کھانا تناول فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت کا گزر ہوا۔ وہ عورت جس کے بارے میں روایت میں جملے ہیں بزیہ۔ بزیہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو انتہائی منہ پھٹ عورت ہو، یعنی زبان کے اعتبار سے بہت کھلی بھی، یعنی بالکل لحاظ نہ کرے کسی کا بھی، ایسی عورت۔ تو اس نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو کہا کہ جلست کا جلست العبید و اکلت کا اکلت العبید۔ محمد تم ایسے بیٹھے ہوئے ہو کہ جیسے کوئی غلام بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، اور تم ایسے کھانا کھا رہے ہو کہ جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ای عبد اعبد منی، بھلا کون بندہ ہے جو مجھ سے زیادہ پروردگار عالم کی بندگی کرے۔ جب یہ جملہ سنا تو اس عورت کے اوپر نہ جانے کیا اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ ناولنی لقمۃ من طعامک، جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اس میں سے ایک لقمہ مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے کھانے میں سے ایک لقمہ اس کو دے دیا۔ کہا کہ لا والذی فی فمک، یہ لقمہ نہیں، وہ لقمہ جو آپ کے دہان مبارک میں ہے وہ لقمہ دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے دہان مبارک سے لقمہ نکالا اور اس کو دے دیا۔ وہ لقمہ اس نے کھایا تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس لقمے کے کھانے کے بعد سے لے کر جب تک وہ عورت زندہ رہی کسی نے اس کی زبان سے بد زبانی نہیں سنی، کسی نے۔ تو یہ خلق عظیم کی، جسے کہنا چاہیے کہ رسول خدا کیونکہ خلق عظیم کی منزلت پر فائز تھے لہذا ان کے ہاتھوں کا معاوضہ کہیے آپ، ان کی وجود کا برکت کہیے کہ جس کی وجہ سے جو بد اخلاق شخص بھی ہوتا تھا وہ اچھا اخلاق ہونے والا بن جاتا تھا۔ یہاں تک کہ روایت آپ نے سنی ہوگی سعد بن معاذ کے بارے میں، سنی ہے آپ نے روایت؟ سعد بن معاذ کے بارے میں روایت سنی ہے؟ سعد بن معاذ رسول اللہ کے صحابی ہیں، معتبر صحابی۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو لے جایا گیا اور رسول خدا کو بتایا گیا کہ جو آپ کے صحابی ہیں سعد بن معاذ، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ کھڑے ہوئے غسل دینے کے لیے۔ اصحاب غسل دے رہے تھے، جب تک غسل چلتا رہا اللہ کے رسول وہاں پر کھڑے رہے، غسل دیکھتے رہے۔ پھر اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جب ہو چکا غسل اور حنوط اور کفن دینے کی باری آئی تو رسول خدا نے حنوط دیا، رسول خدا نے کفن دیا، رسول خدا نے میت کو جو رکھا جاتا ہے جسے کہنا چاہیے تابوت یا جو بھی اس دور میں ہوگا بہرحال، اس پر اللہ کے رسول نے خود بنفس نفیس سعد بن معاذ کو اس پر منتقل کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ منتقل کیا بلکہ اللہ کے رسول جنازے کے پیچھے چلتے رہے بغیر نالین کے، پیادہ پا، بغیر نالین کے، چپلیں نہیں تھیں، بغیر چپلوں کے سعد بن معاذ کے جنازے کے پیچھے چلتے رہے۔ نہ صرف یہ کہ چپلیں نہیں تھیں بلکہ جو اپنی ردا تھی اللہ کے رسول کی ردا، وہ ردا بھی نہیں اوڑھی تھی،
اور عرب میں اگر کوئی شخص ردا نہ اڑے تو اس میں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شدید مصیبت میں ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی شدید مصیبت وارد ہوئی ہے، لہذا اس کی ردا بھی جو ہے وہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ جیسے کہ خود امام حسن عسکری کے بارے میں بھی ملتا ہے اور 10ویں امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جو ہے وہ سید محمد کی جن کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں عراق میں، یعنی سامرہ سے درمیان میں پڑتی ہے وہ جگہ، بلد کے علاقے میں سید محمد، جب سید محمد کا انتقال ہوا یا شہادت ہوئی تو ان کی کیفیت بھی ایسی تھی، ردا نہیں تھی اور گریبان کو چاک کیا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول نہ صرف یہ کہ ننگے پاؤں اس جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، اور جو ہے وہ ان کے کاندھوں پر شانوں پر ردا نہیں تھی، پھر اس کے بعد کبھی جنازے کو دائیں جانب سے کاندھا دیتے تھے، کبھی جنازے کو بائیں جانب سے کاندھا دیتے تھے۔ پھر جب جنازہ قبر تک پہنچا تو اللہ کے رسول خود قبر میں اترے، لحد بنائی سعد بن معاذ کی، یہاں تک کہ جو اگر آپ کو معلوم ہو دیکھا ہو آپ نے، جب میت کو لٹایا جاتا ہے تو میت کے سرانے کے یعنی جس کروٹ پہ میت کو لٹایا جاتا ہے اس کے نیچے مٹی رکھی جاتی ہے تکیے کے لیے کہ اس کا جو سر ہے وہ لٹکا نہ رہے، اس کو عربی میں لبن کہتے ہیں۔ یہ تکیہ بھی اللہ کے رسول نے بنایا سعد بن معاذ کے لیے۔ یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، یعنی خود اللہ کے رسول غسل دیکھ رہے ہیں، خود اللہ کے رسول جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں جانب سے کاندھا دیتے ہیں، کبھی بائیں جانب سے کاندھا دیتے ہیں، پھر قبر پہ آتے ہیں تو قبر میں اترتے ہیں، قبر میں اترنے کے بعد خود جنازے کے لیے تکیہ بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول یعنی خود بنفس نفسی اصحاب کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور خود کہتے جاتے ہیں کہ لاؤ مجھے پتھر دو، لاؤ مجھے مٹی دو، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول سعد بن معاذ کی قبر کو تیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب دفنا دیتے ہیں تو خود اللہ کے رسول جو ہے وہ قبر کے اوپر مٹی کو ڈالتے ہیں اور مٹی قبر کو برابر کرتے ہیں۔ یہ سارا منظر جب سعد بن معاذ کی والدہ نے دیکھا جو ام سعد تھیں، تو ام سعد نے کہا کہ یا سعد ہنیئا لک الجنہ، اے سعد تجھے جنت گوارا ہو۔ یعنی ظاہر سی بات ہے جب ایک ایسا شخص کہ جس کے لیے اللہ کے رسول خود قبر تیار کریں، خود جنازے کے پیچھے آئیں، خود جو ہے وہ کاندھا نے جنازے کو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نشانی ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ یقیناً پاک اور بازہد اور متقی شخص ہے۔ تو کہا کہ اے سعد تجھے جنت مبارک ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ام سعد ما، اے ام سعد خاموش ہو جاؤ، کیوں؟ لا تجزمی علی ربک، اور اپنے رب پر حکم صادر نہ کرو، فإن سعدا قد اصابته ضمہ، یہ جو سعد جو تمہارا بیٹا ابھی قبر میں دفن ہوا ہے اس کو فشار قبر ہو رہا ہے، یعنی قبر اس کو کیا کر رہی ہے؟ نچوڑ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے یعنی اتنے سارے کام دیکھنے کے باوجود اللہ کے رسول خود شرکت کر رہے ہیں جنازے میں، پیادہ پا آ رہے ہیں، ردا نہیں ہے، خود قبر بناتے ہیں، خود لحد بناتے ہیں، خود جو ہے وہ تکیہ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد خود مٹی ڈال رہے ہیں اس کے قبر پر، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اے سعد خوش نہ ہو، بلکہ یہ تمہارا بیٹا ہے سعد، اس کو ابھی فشار قبر ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول پلٹ گئے تو اصحاب نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ ہم نے جو آپ سے آج دیکھا، جو آپ نے سعد کے ساتھ کیا، آپ نے کسی کے جنازے کے ساتھ ایسا کام نہیں کیا جو سعد کے ساتھ کیا، آپ اس کے جنازے کے پیچھے چلتے رہے بغیر ردا کے، بغیر نالین کے، تو ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الملائکۃ کانت بلا رداء ولا حذاء فتأسیت بہا، میں نے یہ کام کیوں کیا؟ کیونکہ سعد کے جنازے میں ملائکہ آئے ہوئے تھے، ملائکہ کے شانوں پر بھی چادر نہیں تھی اور ملائکہ بھی بغیر نالین کے تھے، پیادہ پا تھے، فتأسیت، پس میں نے ملائکہ کی اتباع کی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اب یعنی اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ملائکہ بھی شریک ہیں جنازے میں، وہ بھی کس عالم میں شریک ہیں کہ نہ ردا ہے نہ نالین ہے۔ وَكُنْتُ تأخذ یمنۃ السریر مرۃ ویسرۃ السریر مرۃ، کہا کہ وَكُنْتَ تأخذ یمنۃ السریر مرۃ ویسرۃ السریر مرۃ، سوال کیا کہ آپ جو ہے وہ کبھی دائیں جانب کاندھا دیتے تھے کبھی بائیں جانب کاندھا دیتے تھے، تو ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ کانت یدی فی ید، صلوات پڑھیں محمد وعلی
فرمایا کانت یدی فی ید جبرائیل علیہ السلام آخذو حیث یاخذو، میرا جو ہاتھ تھا وہ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ پر تھا، جہاں سے جبرائیل کاندھا دیتے تھے وہیں سے میں بھی کاندھا دیتا تھا۔ یعنی سعد بن معاذ ملائکہ شریک ہیں، جبرائیل بھی کاندھا دے رہے ہیں اور وہیں سے اللہ کے رسول بھی کاندھا دے رہے ہیں۔ پھر کہا کہ آپ نے جو ہے وہ ان کے غسل کا حکم دیا اور آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان کے لیے لحد بنائی، اور پھر اس کے بعد یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ نے جو والدہ ہیں سعد کی، اس سے کہا کہ ان سعدا قد اصابتہ ضمہ، کہ سعد کو فشار قبر ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یعنی اتنے سارے کام ہوئے کہ سعد کے جنازے میں آپ نے شرکت کی، سعد کو آپ نے قبر میں اتارا، سعد کی قبر آپ نے بنائی، لحد آپ نے بنائی، اس کے تکیہ گاہ آپ نے بنایا، پھر آپ نے اس کے باوجود کہا کہ سعد کو جو ہے وہ فشار قبر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نعم انہو کان فی خلقہ مع اہلہ سوءا، یہ فشار قبر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ سعد ابن معاذ کا اخلاق اپنے گھر والوں سے اچھا نہیں تھا۔ یعنی ساری فضیلتیں اپنی جگہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اخلاق ہے وہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلاس میں آ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں مولانا صاحب کا کیا اچھا اخلاق ہے، گھر والوں سے پوچھیں مولانا صاحب کا کیا اخلاق ہے۔ صحیح، تو اخلاق جو ہے وہ ہر جگہ ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ صحیح، جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ اگر لڑکی کے میکے والے آئیں تو بہت اچھا اخلاق ہوتا ہے، لڑکی کے سسرال والے آئیں تو پھر اس دن دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ تو اخلاق جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ انسان کا اچھا ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے ساتھ انسان اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ تو کہا کہ سعد کا اخلاق جو ہے وہ اب اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، تو میاں بیوی کے درمیان بھی اخلاق جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ روایت ملتی ہے کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چھٹے امام سے یہ روایت ہے کہ اتى النبی رجل فقال ان فلانا مات فحفرنا له فامتنعت الارض، ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص کی موت واقع ہو گئی اور ہم نے اس کے لیے قبر کھودنا چاہی، فامتنعت الارض، لیکن ہم سے قبر نہیں کھود رہی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان سیء الخلق، کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کا اخلاق برا تھا، کیونکہ اس کا اخلاق برا ہے لہٰذا اس کے لیے زمین کیا ہو گئی ہے؟ سخت ہو گئی ہے۔ قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانۃ تصوم النہار وتقوم اللیل وہی سیئۃ الخلق تؤذی جیرانہا بلسانہا فقال لا خیر فیہا ہی من اہل النار۔ ایک عورت کے بارے میں رسول خدا کو خبر دی گئی کہ فنا عورت جو ہے وہ بڑی ہی روزے دار ہے، روزہ رکھنے والی ہے اور بڑی راتوں کو نمازیں پڑھنے والی ہے، ایک ایسی عورت ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کا کیا مسئلہ ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اخلاق بہت برا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ مذہبی ہونے کے چکر میں اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ خالی ہم انسان ہیں، باقی اور جو پردہ نہیں کر رہا وہ انسان نہیں ہے، وہ شیعہ بھی نہیں ہے، اس سے تو امام بھی ناراض ہیں، اس سے اللہ ناراض ہے، اور وہ جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے اور وہ ابھی جل رہی ہے جہنم میں، گویا ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ بڑی روزے دار ہے، نماز پڑھنے والی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اخلاق بہت برا ہے۔ کہا کیا اس کا برا اخلاق ہے؟ کہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، یہ زبان ہے خطرناک۔ کہا کہ اس کی جو زبان ہے اپنی زبان سے پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے۔ فقال، اللہ کے رسول نے کہا کہ لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، ہی من اہل النار، یہ آتش جہنم کی اہل ہے۔ یعنی اتنے نماز اور روزے پڑھنے کے باوجود اس کے بعد کہا کہ یہ آتش جہنم میں جانے والی ہے۔ پھر فرمائیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوہم باخلاقکم، دیکھو تم اگر چاہو کہ لوگوں کو خوش کرو اپنے مال سے تو ظاہر سی بات ہے تمہارے پاس اتنا مال تو ہے نہیں کہ ہر تمام لوگوں کو خوش کر سکو، ممکن نہیں ہے،
کہا کہ جب یہ ممکن نہیں ہے تو بس اپنے اخلاق سے لوگوں کو خوش کرو، کیونکہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ تمہیں اخلاق دیا ہے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو خوش کرو۔ پھر ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو برا اخلاق ہے، ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل، برا اخلاق اعمال کو ایسے فاسد کر دیتا ہے کہ جیسے شہد کو سرکہ فاسد کر دیتا ہے۔ شہد میں اگر آپ سرکہ ڈال دیں تو شہد کیا ہوتا ہے، اس کا مزہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سب کام اچھے کر رہے ہیں، آپ نمازی، پرہیزگار، مثال کے طور پر صدقہ دینے والے، سب کچھ کرنے والے، خمس آپ نکالتی ہیں، صدقہ آپ دیتی ہیں، نمازیں آپ پڑھتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ یہ برا اخلاق ایسے اعمال کو برباد کر دیتا ہے کہ جیسے سرکہ جو ہے وہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ما یقدم المؤمن علی اللہ عز وجل بعمل بعد الفرائض احب الی اللہ تعالی من ان یسع الناس بخلقہ۔ یہ جو اخلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، اخلاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں واجب و حرام فقط شامل ہو۔ واجب اور حرام تو ہیں، یعنی آپ کو واجب کو انجام دینا ہے اور حرام سے بچنا ہے، یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، واجب اور حرام کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اکثر اخلاق کا جو تعلق ہے وہ معاشرت سے، معاشرت سے مراد یہ ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، آپ کس طریقے سے پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے۔ یہ جو ایک اجتماعی آپ کی زندگی ہے، اس پوری اجتماعی زندگی پر محیط ہوتا ہے آپ کا اخلاق۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ اخلاق یہ نہیں کہ صرف اپنے من پسند افراد کے ساتھ اچھا ہو، بلکہ تمام افراد کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کسی فرائض کے بعد کسی عمل کے ذریعے خدا کے سامنے پیش نہیں ہوتا جو خدا کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہو۔ وہ عمل کیا ہے؟ من ان یسع الناس بخلقہ، تمام لوگوں پر اپنے اچھے اخلاق کو وسعت دے، یعنی اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ تمام لوگوں سے پیش آئے۔ اکثر ما تلج بہ امتی الجنہ تقوی و حسن الخلق، کہ اکثر افراد جو جنت میں داخل ہوں گے وہ دو وجہ سے داخل ہوں گے، ایک تقوی الہی، دوسرا اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق نہیں ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سلسلے میں ایک وصیت ہے جو امام نے حارث ہمدانی کو فرمائی۔ حارث ہمدانی کون ہے؟ حارث ہمدانی حارث بن عبداللہ ہمدانی، امام کے شیعوں میں سے، امام کے چاہنے والوں میں سے حارث، جس کے بارے میں وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ مولا متقیان نے فرمایا تھا کہ یا حار و حمدان من یمت یرانی، اگرچہ کہ یہ شعر ہے لیکن اس کو اسی حدیث سے لیا گیا ہے کہ جو شخص بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ جو شخص بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا۔ حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص بھی مرے گا، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، یعنی چاہے کافر ہو چاہے منافق ہو چاہے وہ مومن ہو، وہ مجھے دیکھے گا۔ مومن اس حال میں دیکھے گا کہ جس طریقے سے وہ میرا عقیدہ رکھتا ہے، اور منافق اس حال میں دیکھے گا کہ جس طریقے سے وہ میرے متعلق عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ حارث ہمدانی کو ایک جو ہے وہ امام نے نصیحت فرمائی، اخلاقی نصیحت فرمائی، اور فرمایا کہ وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ اللَّهِ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَاسْتَنصِحْهُ وَأَحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ تمسک بحبل القرآن، قرآن کی رسی کو تھامے رہو، واستنصحوا، قرآن سے نصیحت لو، وأحل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن کے حلال کو حلال جانو، قرآن کے حرام کو حرام جانو۔ آج جو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری، یعنی پڑھنے کی حد تک بھی ہم دور ہیں، عمل تو بعد کی بات آئے گی کہ قرآن پر کیسے عمل کیا جائے، پڑھنے کی حد تک۔ پہلے مجالس ہوتی تھیں، مجلس سویم ہوتی تھی، مجلس برسی ہوتی تھی، مجلس چیلم ہوتا تھا، اشتہار لکھا ہوا آتا تھا، کیا
قرآن خوانی و مجلس سویم، قرآن خوانی و مجلس چیلم، قرآن خوانی و برسی۔ اب قرآن خوانی ڈیلیٹ ہو گیا اس میں سے، کیونکہ قرآن کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ خواتین تو پھر بھی پڑھتی ہیں، نے خود اب دیکھا ہے، لیکن مردوں میں سے تو اگر آپ ریشو نکالیں تو شاید نہ ہونے کے برابر افراد ہیں جو یعنی اپنے محروم کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہا، جو شخص تو اپنے لیے کیا قرآن پڑھے گا۔ تو قرآن کو نہ پڑھنا یہ ایک انتہائی اسے کہنا چاہیے کہ الارمنگ ہے۔ اگر ہمارے بچے ہمارے وہ کرتے ہیں کہ جو والدین کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اگر ہم خود قرآن نہیں پڑھیں گے ہمارے بچے بھی کبھی بھی قرآن نہیں پڑھیں گے۔ لہٰذا اس بات کو عادت اپنا لیں کہ ہر روز کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، 1 صفحہ 2 صفحہ آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہے۔ اس کی اپنی برکات ہیں، بہرحال دنیاوی برکتیں بھی ہیں، اخروی برکتیں بھی ہیں، لیکن فی الحال پڑھنے کی منزل پر تو ہم آئیں۔ جب ہم پڑھنے کی منزل پر نہیں آئیں گے تو عمل کرنے کی منزل پر ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ حارث ہمدانی کو جو پہلی نصیحت کی، وہ پہلی نصیحت کیا تھی کہ قرآن کی رسی کو تھامے رکھو، قرآن کو نہ چھوڑو۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، ان دونوں سے جب تک متمسک رہو گے، اس کا مطلب ہے قرآن کو بھی پکڑنا ہے ہمیں۔ ہم بس یہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ قرآن کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں پا سکتا ہے، قرآن فقط اہل بیت کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہ صحیح ہے، قرآن کے جو حقائق ہیں وہ فقط اہل بیت کے لیے ہیں، اہل بیت سمجھا سکتے ہیں، لیکن جس حد تک ہمیں کہا گیا ہے، کم از کم تلاوت کا کہا گیا ہے، قرات کا کہا گیا ہے، اس قدر جو احادیث ہیں قرآن کی تلاوت کے بارے میں، اچھے آواز میں قرآن کو پڑھو، اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ پھر سورہ کے جو فضائل ہیں تمام سوروں کے، اس قدر احادیث ہیں، اس قدر احادیث ہے کہ تم فلاں سورہ پڑھو تو یہ مثال کے طور پر ثواب ملے گا، سورہ نساء پڑھو تو مثال کے طور پر جو شخص سورہ نساء پڑھتا ہے وہ فشار قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر شخص جو ہفتے میں 1 بار یا جمعے والے دن جو شخص سورہ نساء پڑھتا ہے وہ شخص کیا ہے، فشار قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے نہ جانے کتنی احادیث ہیں، سورہ ملک کے بارے میں کہا گیا، سورہ ملک اگر کوئی شخص پڑھے اور ہدیہ کرے میت کو تو یہ میت کو کیسے پہنچتی ہے، بجلی کی چمک سے بھی زیادہ تیز میت تک پہنچتی ہے سورہ مبارکہ ملک۔ اسی طریقے سے اور دیگر سورہ کہ جن کے فضائل میں نہ جانے کتنی احادیث ہیں، تو یہ سب جتنی بھی احادیث ہیں یہ سب اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ قرآن کو پڑھا جائے، نہیں کہ مثال کے طور پر بند کر کے جزدان میں رکھ دیا جائے۔ فرمایا کہ وسطن سے ہو، قرآن سے نصیحت لو۔ ایک اور خطبے میں، خطبہ نمبر 176، اس میں امام فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُ، جان لو کہ یہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا۔ یعنی اگر قرآن سے نصیحت لوگے تو قرآن تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ وَالْحَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ، قرآن ایسی ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا۔ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ، قرآن ایسی گفتگو کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، زیادةٍ فِي هُدَى أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ عَمَى، کوئی شخص بھی قرآن مجید کے ساتھ نہیں بیٹھتا مگر یا کسی زیادتی کے ساتھ اٹھتا ہے یا کسی کمی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ زیادتی کس چیز میں؟ کا زیادتی ہوتی ہے ہدایت میں، ما زیادةٍ فی الہدیٰ، یا تو اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور نقصان من عبا، یا پھر اس کی گمراہی میں کمی ہوتی ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اگر اپنا رشتہ بنا لو گے تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ فائدے کا سودا ہے۔ قرآن کے ساتھ نشست و برخاست کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَى، جان لو کہ قرآن کے ساتھ کسی کے لیے بھی کوئی فقر و فاقہ نہیں ہے، اور قرآن جس کے ساتھ قرآن نہ ہو اس کے پاس کوئی بے نیازی نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہے لیکن قرآن نہیں ہے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص فقیر ہے، اور اگر کوئی دنیا کا فقیر ترین شخص ہے لیکن قرآن اس کے پاس ہے، قرآن کے ساتھ ہے، حامل قرآن جس کو روایت میں کہا گیا، حامل قرآن کا مطلب کیا ہے؟ بہت وسیع مفہوم ہے۔
قرآن پر عمل کرنے والا بھی، قرآن کو حفظ کرنے والا بھی، قرآن کو پڑھنے والا بھی، یہ سب حامل قرآن میں آتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کو حفظ کرنے والا اگر قرآن کے ساتھ ہے تو کہا کہ کوئی فقیری نہیں ہے۔ فاستشفوه من ادوائکم واستعینوا به علی لأوائکم، فرمایا کہ بس قرآن سے کیا کرو، اپنی بیماریوں کے بارے میں شفا طلب کرو۔ فإن فیہ شفاء من اکبر الداء وهو الکفر، قرآن مجید میں سب سے بڑی بیماری کی دوا ہے۔ سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ وهو الکفر، کفر ہے۔ والنفاق والغی والضلال، سب سے بڑی بیماری کفر ہے، نفاق ہے، گمراہی ہے، اور کیا ہے؟ سرکشی ہے۔ یہ سب سے بڑی بیماریاں ہیں۔ ان کی دوا کس چیز میں ہے؟ قرآن مجید میں ہے۔ فاسألوا اللہ بہ وتوجہوا الیہ بحبہ ولا تسألوا بہ خلقہ، فرمایا کہ بس اللہ سے سوال کرو قرآن مجید کے وسیلے سے، اور خداوند کریم کی طرف متوجہ ہو بحبہ، قرآن مجید سے محبت کرنے کے وسیلے سے۔ انہ ما توجہ العباد الی اللہ تعالی بمثلہ واعلموا انہ شافع مشفع، جان لو کہ قرآن مجید ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ جس کی شفاعت قبول ہے، یعنی رد نہیں کی جائے گی۔ قیامت میں جہاں بہت سے لوگ شفاعت کر رہے ہوں گے، ان شفاعت کرنے والوں میں ایک شفاعت کرنے والا قرآن مجید ہوگا، اور اسی طریقے سے شکایت کرنے والوں میں ایک شکایت کرنے والا قرآن مجید ہوگا۔ تین چیزیں شکایت کریں گی خدا کی بارگاہ میں، ایک قرآن، ایک کیا مشہور حدیث ہے یہ، ایک قرآن، ایک مسجد، اور ایک عالم۔ تین چیزیں خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، خدا قرآن تو نے دیا لیکن یہ قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، رسول خدا کیا اٹھیں گے کہ ان قومی، میری جو قوم ہے اس نے قرآن کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، مہجورہ، چھوڑ کے رکھ دیا۔ فرمائے کہ قرآن ایسے شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول ہو گئی ہے، وقائل مصدق، ایسی گفتگو کرنے والا ہے جس کی گفتگو کی تصدیق کی گئی ہے، وَأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفِّعَ فِيهِ، جان لو کہ قرآن قیامت کے دن جس کی شفاعت کرے گا اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ وَمَنْ مَحَلَ بِهِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُدِّقَ عَلَيْهِ، اور قیامت کے دن قرآن جس کے بارے میں شکایت کرے گا اس کے شکایت کی تصدیق کی جائے گی۔ فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ كُلَّ حَارِسٍ مُبْتَلًا فِي حِرْصِهِ وَعَاقِبَةِ عَمَلِهِ غَيْرَ حَرْصَةِ الْقُرْآنِ فَكُونُوا مِنْ حَرْصَتِهِ وَأَتْبَاعِهِ، قرآن مجید قیامت کے دن ندا دے گا کہ اے پروردگار، آج کے دن ہر شخص نے جو بھی کھیتی اگائی تھی وہ اپنی کھیتی کو کاٹ رہا ہے، اور ہر شخص نے جو عمل کیا تھا آج وہ اس کی عاقبت، اس کا انجام دیکھ رہا ہے، مگر یہ کہ جس نے میری کھیتی اگائی، یعنی جس نے قرآن پر عمل کیا، خداوند کریم تو نے اس کو کیا جزا دی؟ تو امام فرماتے ہیں بس قرآن پر عمل کرنے والوں میں سے بنو، قرآن کی اتباع کرنے والوں میں سے بنو۔ وَاسْتَدِلُّوهُ عَلَىٰ رَبِّكُمْ وَاسْتَنصِحُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، قرآن کے ذریعے سے اپنے رب پر استدلال قائم کرو، قرآن سے اپنے نفس پر نصیحت لو۔ پھر فرمایا کہ وَاتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ وَاسْتَغِشُّوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ، یہ ایک نصیحت تھی جو امام نے سب سے پہلی نصیحت حارث حمدانی کو کی کہ قرآن مجید سے متمسک رہو، وصدق بما سلف من الحق واعتبر۔ دوسری نصیحت کیا کی؟ وعظم اسم اللہ ان تذکرہ الا علی حق، خداوند کریم کے نام کو عظیم جانو۔ عظیم جانو سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ خداوند کریم کا نام نہ لو مگر یہ کہ اسی وقت نام لو کہ جب تم حق پر ہو، یعنی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بات بات پر قسم خدا کی، قسم اللہ کی، فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو، اللہ کے نام کو عظیم جانو، اور یہ قسم اس قدر عظیم ہے کہ یہاں تک کہ ایک دفعہ چھٹے امام نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ دعویٰ ہوا امام کا کسی کے ساتھ، قاضی کے پاس لے کر گئے، قاضی نے کہا کہ امام سے سوال کیا کہ آپ کے پاس گواہ ہیں؟ کہا کہ نہیں میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ دوسرے شخص سے کہا تمہارے پاس گواہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس بھی گواہ نہیں ہے۔ تو پھر امام سے کہا کہ آپ قسم کھائیں، اللہ کی قسم کھائیں کہ یہ مال آپ کا ہے۔ امام نے کہا کہ نہیں میں قسم نہیں کھاتا، یہ مال اس کو
دے دو۔ پھر جب راوی نے پوچھا کہ آپ نے قسم کیوں نہیں کھائی، آپ حق پر تھے، تو کہا کہ میں نے عظیم جانا اس بات کو، حیا کی میں نے کہ میں خداوند کریم کا نام لوں۔ قسم کھانا کوئی عام بات نہیں ہے، اسے ہم آج کل کے معاشرے میں تو بالکل ہی عام ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نام کو عظیم جانو کہ اللہ کا تذکرہ کرو، مگر یہ کہ اسی وقت کرو کہ جب تم حق پر ہو۔ پھر فرمایا کہ وَأَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، جتنا ہو سکے موت کو یاد کرو، اور جو موت کے بعد آنے والی زندگی ہے اس کو یاد کرو۔ ہمارے یہاں کچھ عجیب و غریب معاملات ہیں ہمارے معاشرے میں۔ مثال کے طور پر کوئی موت کی زیادہ باتیں کرے تو کیا کہتے ہیں، ارے تم کیا ہو گیا، تمہیں وہم ہو گیا، تمہیں چھوڑو۔ یعنی ائمہ کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ تم موت کو یاد کرو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑو، ابھی تم مثال کے طور پر کوئی نئی نویلی دلہن ہو، وہ اگر کوئی موت کا تذکرہ کر دے تو وہ تو بالکل ہی بدشگونی ہو جاتی ہے، کہ اتنی بدشگونی، یہاں تک کہ کہا کہ کفن کو آمادہ رکھو، روزانہ اس کفن کو دیکھو۔ اور ہمارے یہاں تو کیا، اگر کوئی دلہن کربلا سے کفن لیا ہے ساس کے لیے، کہے کہ یہ آپ کے لیے کفن ہے، تو اس کے اوپر کیا ہوگا پھر، جھگڑا، درست ہے؟ تو ہم جو ہے وہ بالکل جملہ ہوگا، ہم جو ہے وہ بالکل الٹے چل رہے ہیں۔ یعنی خداوند کریم کہہ رہا ہے، ائمہ اطہار کہہ رہے ہیں کہ تم موت کو یاد کرو، بہت زیادہ موت کو یاد کرو۔ موت کی یاد کیا ہے، لذات، جیسے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ وَأَكْثِرُوا حَادِمَ اللَّذَّاتِ، لذتوں کو منہدم کرنے والی چیز کو بہت کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ حادم اللذات کیا ہے، کثرتوں کو منہدم کرنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا ذکر الموت، موت کا ذکر۔ موت کا ذکر جب انسان کو ایک مرتبہ صرف تصور کرے کہ ابھی میری موت واقع ہو جائے اور ابھی مجھے مثال کے طور پر دفنا دیا جائے تو میری کیفیت کیا ہوگی، صرف اتنا تصور کرنے سے ہی انسان کیا ہوتا ہے، گناہ سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتِ إِلَّا بِشَرْطٍ وَثِيقٍ، موت کی تمنا نہ کرو مگر یہ کہ تم بالکل مطمئن ہو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ صحیح ہے؟ آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل عورتیں کہتی ہیں بسا اوقات، ہائے مجھے موت آ جائے، ہائے یہ ہو جائے، ہائے وہ ہو جائے۔ بھائی آپ کو کیوں موت آ جائے آپ کو؟ تو فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتِ، موت کی تمنا نہ کرو، إِلَّا بِشَرْطٍ وَثِيقٍ، مگر یہ کہ تمہیں اپنے عمل پر، اپنے کردار پر بہت ہی بھروسہ ہو کہ ہاں میں اس کردار کا حامل ہوں کہ اگر آج بھی مجھے موت آ جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو ہے کوئی ایسا ہم میں سے کہے کہ آج بھی موت آ جائے تو میں اسی کردار کے ساتھ خدا کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں۔ وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَيَكْرَهُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، یہ بہت اہم ہے۔ فرمایا کہ ہر اس عمل سے دور ہو، ہر اس عمل سے بچو کہ جس کا انجام دینے والا تو خود اس عمل کو اپنے لیے پسند کرے، لیکن جب کسی دوسرے کو وہ عمل کرتا ہوا دیکھے تو اس کو ناپسند کرے۔ یعنی ایک عمل اگر میں انجام دوں تو بہت اچھا ہے، وہی عمل اگر دوسرا انجام دے تو بہت برا ہے۔ ایسے عمل سے کہا کہ پرہیز کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو دوسروں کے لیے ناپسند کرتے ہو وہی اپنے لیے ناپسند کرو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی تمہارا ذکر کرے، تمہاری غیبت کرے، تمہیں ناپسند ہے، کیونکہ تمہاری غیبت ہو رہی ہے، تمہارا تذکرہ برے الفاظ میں ہو رہا ہے اور تم ناپسند کرتے ہو، تو یقیناً تم دوسروں کے لیے بھی اس چیز کو ناپسند کرو کہ تم دوسروں کی غیبت نہ کرو۔ وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يُعْمَلُ بِهِ فِي السِّرِّ وَيُسْتَحْيَا مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَّةِ، یہ بہت اہم ہے۔ ہر اس عمل سے بچو، ہر اس عمل سے پرہیز کرو کہ جس عمل کو چھپ کر تو انجام دیا جائے لیکن علی الاعلان شرم کی جائے۔ یعنی ایک عمل انسان چھپ کر انجام دے رہا ہے کیونکہ اس کے خیال میں ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہی جو درس کے شروع والی بات، یعنی خدا کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَرَى، جان لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چھپ کر جب انسان گناہ انجام دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس لیے امام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہی حاکم ہے، یعنی اس وقت جو فیصلہ صادر کرنے والا ہے وہی گواہ ہے۔ گواہ بھی اللہ ہے، فیصلہ صادر کرنے والا بھی اللہ ہے۔
آپ کسی دوسرے گواہ کو تو جھٹلا سکتے ہیں، اللہ کو کیسے جھٹلائیں گے؟ تو فرمایا کہ ہر اس عمل سے بچو کہ جس کو تنہائی میں تو انجام دو لیکن علی الاعلان انجام دینے میں کیا کرو؟ شرم محسوس کرو۔ واحذر کل عمل اذا سئل عنہ صاحبہ انکرہ او اعتذر منہ، ہر اس عمل سے بچو کہ جب اس عمل کے بارے میں اس کے صاحب سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے کام انجام دیا، انکرہ، انکار کرے، یا انکار کرے، او اعتذر من، یا اس عمل کے بارے میں عذر خواہی کرے۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھے کہ تم نے فلاں کی غیبت کی تھی، دو کام ہوں گے، یا تو آپ انکار کر دیں گے کہ نہیں میں نے نہیں کی تھی۔ تم نے چوری کی تھی، آپ کہیں گے نہیں میں نے چوری نہیں کی تھی۔ تم نے جھوٹ بولا، کہا نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تم نے فلاں کام کیا، نہیں کیا۔ یا اگر آپ بہت زیادہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں نے کیا تھا لیکن میری مجبوری تھی اور میرے منہ سے نکل گیا اور میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی لیکن اس نے یہ سمجھا، یعنی آپ عذر خواہی کریں گے۔ کہا کہ ہر اس عمل سے بچو کہ جب اس عمل کے بارے میں اس کے صاحب سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے کیا، تو یا تو وہ انکار کرے اس کا، یا کیا کرے؟ عذر خواہی کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل برا تھا، یعنی دونوں باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمل برا تھا، یعنی آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک برے عمل کی نسبت آپ کی طرف دی جائے، غیبت کی نسبت آپ کی طرف دی جائے، جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف دی جائے، تہمت کی نسبت آپ کی طرف دی جائے، ممکن نہیں ہے۔ ولا تجعل عرضك غرضا لنبال القول ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به فكفى بذلك كذبا۔ فرمایا کہ دیکھو اپنی جو عزت اور آبرو ہے اس کو لوگوں کی زبانوں کے تیروں کے نشانوں پہ نہ رکھو، یعنی ایسا عمل نہ کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں خواہ مخواہ کی باتیں بنائیں، یعنی ایسا عمل ہی نہ کیا جائے۔ ہر اس عمل سے انسان بچے کہ جس کے عمل انجام دینے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ باتیں بنیں گی، تو فائدہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اپنی جو عزت ہے، اپنی جو آبرو ہے اس کو بچاؤ۔ اب یہ جملہ خاص کر عورتوں کے لیے، ولا تحدث الناس بكل ما سمعت، ہر چیز جو سنو وہ فوراً سے نہ بول دو، صحیح چیز آئے کہ سننے میں اس میں اور مرچ مسالہ لگا کے بولا جائے، وہ تو بالکل ہی بدتر ہے۔ یعنی آپ نے ایک بات سنی ہے، اس ایک بات میں چار باتیں اور ایڈ کر کے آگے بول دی جائیں۔ امام فرمائے کہ جو سنتے ہو یعنی جتنا سنا ہے اتنا بھی نہ بولو۔ ولا تحدث الناس بكل ما سمعت، ہر چیز جو سنتے ہو فوراً سے لوگوں کے سامنے نہ بول دو۔ فکفى بذلك كذبا، جھوٹ کے لیے یہی کافی ہے، جھوٹ کے لیے یہی کافی ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہلکے پیٹ کا ہے۔ ہلکے پیٹ کا مطلب کیا ہے؟ یوں اس کو بات بتاؤ یہ بات نہیں کہنی ہے، وہ فوراً سے دوسرے کو بات بول دے گا، وہ بھی یہ کہہ کے کہ یہ بات نہیں کہنی ہے وہ بھی آگے والے کو کیا بولے گا کہ یہ بات نہیں کہنی ہے، پھر آگے والے بھی یہ بولے گا کہ ہاں یہ بات ہوئی تھی لیکن بات کسی کو بتانا نہیں، اور پھر اس کے آگے والا بھی بتائے گا سب کو، پھر کہے گا کہ کسی کو بتانا نہیں۔ خوب ولا ترد علی الناس کل ما حدثوک به فکفى بذلک جہلا، اور دیکھو لوگوں کو رد کرنے میں بہت زیادہ جلدی نہ کرو، یعنی اگر تم سے کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے تو فوراً سے نہیں ایسا تو نہیں ہے، ہر بات میں بولا نہیں ایسا تو نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو بات سامنے والا کرے اب اس کو فوراً سے بولے نہیں ایسا نہیں ہے۔ رد کرنے میں، سامنے والے کو رد کرنے میں جلدی نہ کرو، سنو اس کی بات کیا کہہ رہا ہے، پھر اگر رد بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے رد کیا جائے، نہ یہ کہ اس کی بات کو کاٹ کے اور ہر بات پہ کہا جائے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، نہیں میں نے تو ایسا نہیں سنا، نہیں میں نے تو فلاں جگہ یہ سنا تھا۔ امام فرماتے ہیں فکفى بذلک جہلا، یہ ساری اخلاقی نصیحتیں ہیں۔ امام یہ ساری اخلاقی نصیحتیں کر رہے ہیں کہ اس کو حارث حمدانی کو، جو کہ امام کا شیعہ، امام کا چاہنے والا ہے۔ واکظم الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاؤ۔ وتجاوز عند المقدرہ، یہ تو غصے کو پی جانے والا ایسا ہے کہ خود ائمہ نے کر کے دکھایا، نہ جانے کتنے واقعات ہیں بھرے پڑے ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ۔ جو امام حسن مجتبیٰ کا واقعہ شامی والا، امام زین العابدین کا واقعہ کہ جس میں خود امام کا رشتہ دار ہے، وہ امام کو آ کے مثال کے طور پر سب و شتم کر رہا ہے، پھر امام جا کے اس کے گھر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
اگر یہ ساری باتیں جو تو نے کہی ہیں اگر مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو میں تیرے لیے استغفار کروں گا۔ اسی طریقے سے 7ویں امام کا جو لقب ہی ان کا کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کا لقب ہی کاظم ہے۔ کاظم لقب کیوں پڑا؟ کیونکہ بہت زیادہ غصے کو پی جانے والے تھے، ہر ایک کے سامنے اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آل خطاب میں سے ایک شخص تھا، آل خطاب وہی آل خطاب یعنی خلیفہ ثانی کے نسل میں سے ایک شخص امام کو بہت برا بھلا کہتا تھا، اور جب امام کی خدمت میں آتا تھا امام کو برا بھلا کہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن جو اصحاب تھے ان کا پارا ہائی ہو گیا اور کہا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ امام نے کہا کہ نہیں، رک جاؤ۔ پھر اگلے دن امام گئے اس کی زمین پر جہاں وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اور امام اپنے خچر کے ساتھ اس کی زمین پر چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ امام کا خچر جو ہے وہ اس کی فصلوں کو رونتا ہوا پہنچا۔ اس نے چیخنا چلانا، پہلے ہی خار کھاتا تھا امام سے، چیخنا چلانا شروع کیا، اور یہ اور وہ فلاں، تم نے میری زمین خراب کر دی، فصل خراب کر دی۔ امام پہنچے اس کے پاس، کہا کہ یہ جو تم نے اگائی ہے فصل، کتنی امید ہے، کتنا منافع کمال ہو گیا؟ اس نے کہا مثال کے طور پر 100 درہم۔ امام نے کہا کہ اشرفیوں کی تھیلی نکالی، کہا کہ یہ 200 درہم میری جانب سے، اور پھر کچھ اور پیسے دیے، کہا یہ اضافی پیسے یہ بھی تمہارے لیے۔ یہ کہہ کر امام وہاں سے چلے آئے۔ اگلے دن جب وہ شخص آیا تو بالکل بدلا ہوا، امام کا احترام کر رہا ہے، اکرام کر رہا ہے، اور ادب کے ساتھ امام کا نام لے رہا ہے۔ تو پھر اصحاب نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کل تک تو یہ آپ سے اس قدر بے احترامی کرتا تھا، آج یہ کیا؟ امام نے کہا کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اب یہ بتاؤ کہ جو میں نے اس کے ساتھ کیا یہ زیادہ بہتر ہے یا تم جو اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ زیادہ بہتر ہے؟ تم اگر کرتے تو کیا ہوتا؟ اس کی دنیا بھی برباد ہوتی، آخرت بھی برباد ہوتی۔ میں نے جو کیا وہ کیا کیا؟ اس کی دنیا بھی سنواری، پیسے بھی دیے اس کو، اور آخرت بھی اس کی سنور گئی، کیونکہ اب یہ اس کے دل میں میرے لیے بغض نہیں ہے۔ وتجاوز عند المقدرہ، اور جب قدرت حاصل کر لو تو تجاوز کرو، یعنی اگر مثال کے طور پر بس اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ موقع آنے دیں، اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں ہاتھ آنے دو، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو یہ بھی ایک اماموں کی سیرت میں رہا ہے کہ امام قدرت آنے کے باوجود، یعنی جب امام کا وقت آتا تھا امام کیا کر دیتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے۔ وحلم عند الغضب، غصے کے عالم میں بہت باری سے کام لو۔ وصفح مع الدولہ تکن لک العاقبہ، اور فرماتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ درگزشت سے کام لو تاکہ تمہاری عاقبت اچھی ہو جائے۔ واستصلح کل نعمت انعمها اللہ علیک، ہر وہ نعمت جو خدا نے تمہیں عطا کی ہے اس کی اصلاح کرو۔ اصلاح کرنے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ایک تو جہاں پر اس کو خرچ ہونا چاہیے وہاں پر خرچ کرو، دوسرا اس نعمت کا شکریہ ادا کرو، تیسرا اس نعمت کو اسراف اور تبذیر سے بچاؤ۔ ولا تضيعهن نعمة من نعم الله عندك وَلْيُرْعَ عَلَيْكَ أَثَرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ، فرمایا کہ جو نعمتیں بھی اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کو ضائع نہ کرو، اور جو بھی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم بالکل بخیل بن جاؤ۔ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، پیسے دیے، اچھے کپڑے پہنو، پیسے دیے، اچھا کھانا کھاؤ، پیسے دیے اللہ نے، مثال کے طور پر گھر کو اچھا کرو، وسیع کرو۔ ایک اگر تمہیں وسیع گھر کی ضرورت ہے، بڑے گھر، ویسے بھی مستحبات میں سے ہے کہ انسان کا گھر بڑا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ روایت میں بھی ہے کہ انسان کی سعادت میں سے ہے کہ اس کے پاس ایک بڑا گھر ہو۔ تو انسان مثال کے طور پر گھر بڑا کرے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، ایسا نہ ہو کہ پیسوں کو جو جمع کے رکھ لے اور مٹھی میں رکھ لے اور نکالے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ خود تمہارے گھر والے، خود تمہارے بیوی بچے تمنا کریں گے خدایا اس کو اٹھا، تاکہ جو اس کا پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے وہ ہمیں ملے، یہ جائے گا تو ہمیں کچھ ملے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جو خود گھر والے، تمہارے اپنے گھر والے تمنا کریں کہ جو ہے وہ خدایا اس کو موت دے دے۔ بہرحال ان سب چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ طالب علم کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو وہ علم ہے، بہرحال آپ کو علم سیکھنا ہے، علم کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اس علم پر عمل کرنا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ بالخصوص طالب علم کا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے معاشرے میں، کیونکہ طالب علم کو ایک طریقے سے رول ماڈل بنایا جاتا ہے۔
جو دوسرے افراد ہیں، جو عام افراد ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں آپ مثال کے طور پر مجلس کہیں پڑھتی ہیں یا کہیں پر بھی ذاکری کے لیے جاتی ہیں تو وہ ان کی امید آپ سے یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہوگا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دین زیادہ سمجھا ہوا ہے ان سے، لہٰذا جب وہ سمجھتے ہیں، بلکہ لوگوں کے لیے تو خیر کیا، ویسے ہی خداوند کریم کے لیے انسان کا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں جب تک نہیں ملیں گی انسان اپنے ہدف پر نہیں پہنچ پائے گا، اور اخلاق جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔